الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا الاستطالہ، بلا شبہ سود میں سے جو سب سے بڑا سود ہے وہ دست درازی ہے، فی عرض المسلم بغیر حق، وہ دست درازی کسی مسلمان کی بلا وجہ بغیر کسی حق کے عزت کو پامال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت اچھالنا، کسی مسلمان کی عزت مجروح کرنا، کسی مسلمان کو بلا وجہ ذلیل کرنا، یہ جو عام سود ہے جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 36 مرتبہ بدکاری کی جائے تو یہ گناہ پھر بھی بڑا ہے، اگر سگی ماں سے نکاح کر لیا جائے تو سود کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اور اس سود سے یہ گناہ بڑا ہے کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، اس کی عزت سے کھیلا جائے، اس کو دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے۔ اور دوسری بات، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمْ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ، راحم یعنی جو صلہ رحمی ہم کہتے ہیں، جو رشتہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لفظ رحمان سے نکلی ہے، اس کا رحمان کے ساتھ تعلق ہے۔ فمن قطعها حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جو بندہ رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بڑی اہم بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی مسلمان کو بلا وجہ ذلیل و رسوا کرنا، اس کی عزت اچھالنا، لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سنگینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا سود ہے، یعنی جو سود اتنا بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، یہ گناہ یعنی کسی مسلمان کو رسوا کرنا بغیر حق کے بلا وجہ، یہ اس سود سے بھی بڑا ہے۔ ہم اگر اس کی وضاحت کرنا چاہیں یا اس کی تشریح میں جانا چاہیں تو آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات عام ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کسی کا کلپ لے کر اس کے بارے میں اپنی آراء دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، یا طرح طرح کے القاب جو برے ہیں وہ پکارتے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ذلیل کیا جائے۔ اگر کسی بندے سے ہمارا اختلاف ہے، وہ خواہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ ذاتی ہو، اخلاقی ہو، یا برادری کا ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، مسلکی ہو، اس اختلاف کی آڑ میں کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ اور
अगर कोई किसी की इज्जत को उछालता है, किसी मुसलमान की इज्जत को मजरू करता है, तो ये आम सूद जो बड़ा गुनाह है, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि बात करने से पहले ये सोचें कि इसमें किसी की चुगली तो नहीं है, किसी मुसलमान की बुराई तो नहीं है, या किसी मुसलमान की हतक अमेजी तो नहीं है। ये पहले सोचना चाहिए। बात करने से पहले अगर इस बात को सोच लें कि अगर किसी की बिला वजह हम बेतौकीरी कर रहे हैं, उसका वकार मजरू कर रहे हैं, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और दूसरी बात, यानी दूसरा गुनाह इस हदीस में जो बयान हुआ है, वो रिश्तेदारी को तोड़ना है। आपने फरमाया कि राहिम, जिसे हम सिला रहमी कहते हैं, फरमाया कि ये रहमान के लफ्ज से निकला है और इसका रिश्ता रहमान के साथ है, अल्लाह के साथ है। और जो इस रिश्ते को तोड़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे पर जन्नत को हराम कर देगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अंदाजा कर लें कि रिश्तेदारी को तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। रिश्तेदारी को तोड़ना महज अपने दिल को तसल्ली देना नहीं है, या हम अपने दिल में कहें कि फलां रिश्तेदार दूर हो गया है, चले अच्छी बात है, इसकी आप संगीनी समझें। अगर आप किसी रिश्तेदार से दूर होते हैं, किसी रिश्तेदार को नाराज करते हैं या अपने से दूर कर देते हैं, ये ऐसा गुनाह है जो इंसान को जन्नत से महरूम कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इन दोनों खतरनाक गुनाहों से हमें महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।